Hello and welcome back to my YouTube channel. The History of English Literature Chapter 3 قومی ادب کی ابتدا 14ویں صدی کے آخری 50 سال نہایت پرآشوب تھے، مگر اسی عرصے میں قومی شاعری کے وہ شاہکار سامنے آئے جن کو انگریزی شاعری کی بنیاد کہنا چاہیے، اور ایک شاعر ایسا نمایاں ہوا جو نہ صرف انگریزی کا بابائی شاعری ہے بلکہ اپنے مخصوص فن میں یورپ کے عظیم ترین شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سیاسی افق پر اس دور میں عجیب تبدیلیاں رونما ہوتی رہی۔ 1360 میں برٹنی کے صلح نامے سے ایڈورڈ سوئم نے فرانس کے بڑے حصے پر انگلستان کا قبضہ قائم رکھا، مگر اس بادشاہ نے بڑھاپے میں کچھ ایسی نااہلی کا ثبوت دیا کہ قوم اس سے نفرت کرنے لگی۔ اس کے لڑکے کو قوم نے بلیک پرنس کا نام دیا، اور جب یہ تخت پر بیٹھا تو اسے جلد ختم کرا دیا گیا۔ رچرڈ دوم کا دور شروع ہوا اور ہر طرف بدامنی پھیلنے لگی۔ جاگیردار، زمیندار، عوام، فوج سب ہی اس احمق، جذباتی اور ظالم بادشاہ سے تنگ آ گئے۔ سماجی زندگی میں ایک زبردست آفت اس 1349-50 طاعون کی صورت میں آئی جسے بلیک ڈیتھ کا نام دیا گیا۔ یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے۔ اس سے بچنے کا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ ویڈ ٹائلر نے کینٹ کے کسانوں کو حکومت کے خلاف ابھار کر ایک انقلاب لانے کی کوشش کی۔ نارمن خاندانوں کے جاگیرداروں نے انگریزی جاگیرداروں کی مخالفت کی اور دونوں کے تعلقات خراب ہو گئے۔ جان وکلف نے مذہب کو ایک داخلیت دے کر اسے پھر سے زندہ کرنے کی تحریک شروع کی اور پوری قوم دو فرقوں میں بٹ گئی۔ انہی حالات میں انگریزی ادب کا پہلا اہم دور شروع ہوا اور وہ تمام نقوش قائم ہوئے جن کو آج تک قومی ادب کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام پریشانیوں کے باوجود ساری قوم ایک ہو گئی اور اس کی ایک انفرادی صفت نمایاں ہو گئی اور ایک مزاج بن گیا۔ انگریز قوم ہر قوم کی طرح گوناگو صفات کی حامل ہے۔ اس کی خاص صفت ایک مخصوص قسم کی لاپرواہی سے زندگی کے شدائد کو ٹالنا اور ہنستے ہنساتے رہنا ہے۔ اس دور میں اس قوم کی یہ مرنج ذہنیت ابھر آئی۔ چنانچہ حالات کی خرابی کے باوجود زیادہ تر لوگ زندگی کی تفریحات میں مصروف نظر آئے اور مخصوص رجحان رکھنے والے لوگ اپنے شاہکار تخلیق کرتے رہے۔ اس دور میں اگرچہ قوم متحد نظر آنے لگی مگر اس کی زبان اب تک ایک نہیں ہوئی تھی۔ ملک میں 4 بولیاں یعنی ڈائلیکٹس رائج تھیں اور ہر بولی کا اپنا الگ ادب تھا، مگر ان میں سے 2 بولیوں نے خاص طور پر ترقی کی۔ ایک مغرب کی بولی جس میں لکھنے والوں نے قومی شہرت حاصل کی، اور دوسری مشرقی بولی جو کچھ ہی عرصے میں بادشاہ کی زبان، حکومت کی زبان اور قومی زبان بن گئی۔ مشرقی اور مغربی حصوں کی بولیوں میں نمایاں فرق ضرور تھا، مگر یہ فرق رفتہ رفتہ مٹتا گیا اور ایک مشترکہ زبان وجود میں آئی جو آج کل کی انگریزی کی بنیاد ہے۔ 14ویں صدی کے نصف آخر کا جو ادب ہمارے سامنے ہے وہ مختلف بولیوں سے تعلق ضرور رکھتا ہے، مگر ان سب ادب پاروں کی زبان کو ایک ہی زبان مانا جا سکتا ہے اور اسی زبان کو قومی زبان کہا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں بھی ایک الگ زبان ترقی کر کے اسی درجے پر آ گئی ہے کہ اس کا ادب بھی قومی ادب کا ایک حصہ ہو گیا ہے، اور یہ زبان بھی قومی زبان سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس دور کے ادب کا مطالعہ کرتے وقت صوبہ جاتی فرق کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس دور کا سرمایہ 4 نظمیں ہیں جو شاید کسی ایک ہی شاعر نے لکھی ہیں، اور 4 بڑے شاعروں کی تصانیف ہے جن میں سے ایک دنیا کے بڑے شاعروں میں جگہ حاصل کر چکا ہے۔